صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سورۃ البقرہ کا پہلے حصہ 3 ابواب کی طرف منقسم ہے. پہلا باب 20 آیتوں میں ہے. اس میں 3 فرقوں کا بیان ہے. ابتدا میں اعجاز قرآن اور عظمت قرآن کا بیان ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر ایمان والوں کا، خالص ایمان والوں کا بیان ہے 5 آیتوں میں. اس کے بعد خالص کافروں کا بیان ہے 2 آیتوں میں. اور اس کے بعد منافقین کا بیان ہے. منافقین کے اوصاف بیان ہوئے تھے، اب ان کی 2 مثالیں بیان کی جاتی ہے. منافقین کا بیان لمبا ہے، طویل ہے، اور اس کی 2 مثالیں بھی ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک اور ایمان والے لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، عوام ان سے دھوکہ کھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذرا تفصیل سے بیان کیا تاکہ ان کی وضاحت ہو جائے. اور یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ پہلے طیب لوگوں کو ذکر کیا اور اس کے بعد خالص کافروں کو، خبیث کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اخبث کو ذکر کیا. طیب، خبیث، اخبث. مومنین طیب ہے اور کافر خبیث ہے اور منافق اخبث ہے. اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں. مثلهم، دو مثالیں اللہ بیان کرتے ہیں. پہلی مثال ناری ہے. مثلهم حالت اور مثال ان منافقین کی کمثل الذی استوقد نارا مطابق ہے اس شخص کے جس نے آگ جلائی. ایک شخص وہ سخت اندھیرے میں تھا اور آگ کی سخت ضرورت تھی اس کو، تو اس نے استوقد نارا، دوسرے سے آگ طلب کی. استوقد نارا، خود اس کے پاس آگ نہیں تھی، دوسرے سے عاریتاً آگ لے لی. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا اور اس شخص نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پر یہ موجود تھا، اور جو وہاں پر خوف کی چیزیں تھی اس سے یہ امن میں ہو گیا، آگ سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے گمان کیا کہ اب یہ قابو پا چکا ہے اندھیرے پر. بس اچانک کیا ہو گیا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ختم کی. نور ختم ہو گیا، خوشی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، اس کے ساتھ خوشی بھی چلی گئی. اور یہ شخص سخت اندھیرے میں باقی رہ گیا. تو آگ
کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اشراق روشنی کرنا اور ایک ہوتا ہے احراق جلانا۔ تو اشراق ختم ہو گیا، احراق باقی رہ گیا۔ اب یہ متعدد اندھیروں میں باقی رہا، رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، اور وہ اندھیرا جو روشنی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ اندھیرا بڑا سخت ہوتا ہے نا، جو روشنی کے بعد۔ کراچی میں تو اس کا مشاہدہ روزانہ ہوتا ہے، بجلی جانے کے بعد کیسے اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے جو پہلے سے اندھیرا ہوتا ہے نا، اس میں انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا جو روشنی کے بعد حاصل ہو جائے نا، ایک دم بجلی چلی جاتی ہے تو کیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس موصوف شخص کی کیا حالت ہوگی کہ آگ کی اشراق ختم ہو گئی، احراق باقی ہے۔ تو اسی طرح منافقین کی حالت ہے۔ منافقین کی حالت ہے، انہوں نے آگ حاصل کی، ایمان کی روشنی حاصل کی ایمان والوں سے، ان کے اندر یہ صفت نہیں تھی، بس ایمان والوں کی نقالی کرنے لگے، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ فلما اضاءت ما حوله، فائدہ اٹھایا۔ کیسے فائدہ اٹھایا؟ جان محفوظ ہو گئی، ان کے اموال محفوظ ہو گئے، مسلمانوں میں رشتے ناطے بھی ہوتے رہے، ان کی کاروبار سب کچھ، مالی غنیمت میں حصہ، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ دنیا میں ایک قسم کا امن ان کو حاصل ہو گیا۔ اس حالت پر یہ تھے اور بڑے خوش تھے کہ اچانک ان پر موت کا حملہ ہوا اور یہ مر گئے، تو اس نور کے فائدے سے یہ محروم ہو گئے، اللہ نے وہ چھین لیا، اور اب ان کو حاصل ہوا ہر غم، عذاب، ہر مصیبت، تکلیف، اور یہ اب اندھیروں میں رہ گئے۔ قبر کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، اور اس کے بعد جو ہے نا آگ کا اندھیرا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ مثال سمجھ میں آ گئی نا؟ پہلے یہ مثال اس کی تطبیق کرتا ہوں، پھر اس کے اندر جو بلاغت ہے اور پھر اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ بتاؤں گا۔ سرے سادے انداز سے مثال تو سمجھ میں آ گئی نا؟ حالت ان منافقین کی مطابق ہے اس شخص کے یا ان لوگوں کے، مفرد کا معنی اور جمع کا معنی دونوں صحیح، کہ جنہوں نے آگ حاصل کی کسی اور سے۔ تو منافقین نے کیا کی؟ ایمان والوں سے ایمان کی روشنی حاصل کی، ان کے اندر خود موجود نہیں تھی۔ فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے روشن کیا اپنے ارد گرد کو، منافقین نے فائدے اٹھانے شروع کیے، مال محفوظ، جان محفوظ، کاروبار محفوظ، اور دنیا میں ان کو امن ملا اور مسلمان شمار ہونے لگے، یہ فائدہ اٹھایا۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی ختم کی، مر گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اندھیروں میں۔ تو قبر میں گئے تو اب قبر کا اندھیرا اور کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا اور گناہوں کے اندھیرے اور آگ کا اندھیرا، اس میں رہ گئے۔ لا یبصرون، اس میں کچھ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو اس وجہ سے اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ صم، یہ بے رہے ہیں خیر سننے سے، بکمن، گونگے ہیں
حق کو خیر کو زبان پر لانے سے، عمیٌ اندھے ہے حق دیکھنے سے، فہم لا یرجعون اب یہ واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو جاننے کے بعد چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا، تو اب یہ توبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جہل کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے اس نے حق چھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رہے، جب وہ سمجھ جاتے تو واپس آ جاتا ہے۔ انہوں نے تو جان بوجھ کر چھوڑا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اندر یہ رکھیں گے اور باہر سے یہ بولیں گے، تو ایسے آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے، واپس نہیں لوٹ سکتے، نہیں لوٹ سکے یہ نفاق سے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا حالت ان کی بارش والے شخص کی طرح ہے، من السماء جو بارش اوپر سے برس رہی ہے۔ سیب بارش کو کہتے ہیں کہ صاب یسوع معنی کیا ہوتا ہے؟ ینزل، من السماء میں اشارہ ہے کہ وہ بڑے کثرت سے نازل ہو رہا ہے، شدت کے ساتھ تیز بارش۔ فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہے، رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا۔ ورعد، اور اس میں گرج ہے، رعد وہ آواز جو بادلوں سے سنی جاتی ہے، وبرق روشنی ہے، اس میں چمک جو بادلوں سے دکھائی دیتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو شخص چل رہا ہے بارش میں، برق چمک اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی یہ برق روشن کر دیتا ہے ان کے لیے راستہ، اضاء لهم الطریق، تو مشوا فیہ یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، ان اندھیروں میں برق جب ان کے لیے راستہ روشن کرتا ہے نا، مشوا فیہ تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر لیتے ہیں ان کے اوپر تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ قاموا کا معنی یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا، قاموا کا معنی وقفوا، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر۔ تو منافقین کی حالت بھی ایسے ہی ہے۔ کس طرح؟ قرآن سنتے ہیں، قرآن میں اوامر و نواہی ہے، بارش برس رہی ہے، نزول قرآن بارش کے ساتھ مشابہ ہے۔ قرآن کریم میں بارش میں ظلمات ہے، قرآن کریم میں اوامر اور نواہی ہے۔ بارش میں رعد و برق ہے تو قرآن کریم میں وعد اور وعید ہے۔ اچھا، ہاں یہ پیچھے رہ گیا نا، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹونس لیتے ہیں اور اللہ کے اوامر نواہی وعد وعید اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور قرآن کے وعد و وعید قرآن کی وعید ان کو پریشان کر لیتی ہے۔ تو جتنا ممکن ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ جیسے بارش والا، سخت بارش میں چلنے والا شخص وہ رعد کی آوازیں سنتا ہے تو موت کے خوف سے کیا کرتا ہے؟ کانوں میں انگلیاں ٹوس لیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ اس طرح منافق کو قرآن سننا، یہ وعید، یہ اوامر نواہی ایسا ہے موت لگتا ہے، نہیں سن سکتے۔
کہ جس طرح بارش والا یہ شخص نہیں بچ سکتا ہے تو منافقین بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں نا، اللہ کے علم میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کانوں کو بہرا کیا تھا، زبانوں کو گونگا کیا تھا، اور آنکھوں کو بند کیا تھا۔ مانوی طور پر، حسی نہیں، ادراک تو تھا، سب کچھ نظر آتا تھا ان کو۔ حق کے راستے، ایمان کے راستے اپنے اوپر مسدود کیے تھے انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے، منافقو، میں دنیا میں بھی تمہارے ان حواس کو ختم کر سکتا ہوں، جو حسی ہے، ادراک ہے، اس کو بھی ختم کر سکتا ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اگر اللہ چاہتے، کیا مفعول محذوف ہے، اس کا مفعول محذوف ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتا اذهاب سمعهم وابصارهم، ان کے قوت سماعت و بصارت کو ختم کرنا، تو لذهب بسمعهم وابصارهم، تو اللہ کیا کرتے؟ ان کے قوت سماعت و بصارت کو ختم کرتا۔ کہتے ہیں ان میں تخویف ہے، تحذیر منافقین کے لیے دنیاوی سزا کی۔ دنیاوی سزا کی کیا ہے؟ تخویف ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمہیں سزا دے، یہ اللہ نے ان کو ڈرایا تاکہ یہ نفاق سے باز آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، کوئی مانع نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بھی کوئی مانع نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رد ہے قدریہ پر۔ قدریہ کہتے ہیں کہ ہمارے افعال اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کے افعال اشیاء میں داخل ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ان پر رد ہو رہا ہے کہ تمہارے جو افعال ہے وہ اشیاء ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تمہارے افعال پر بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ جو مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، اب اس کے اندر جو وہ ہے بلاغت ہے ان دو آیتوں میں، ان مثالوں میں، تو وہ بھی اس کا پڑھنا بھی بہت لازمی ہے، بہت زبردست۔ یہ قرآن کریم کی مثالوں کو سمجھنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی مثال کے سمجھنے والے کو عالم قرار دیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ دیکھو، مثلہم، مثل کے معنی آتے ہیں وصف کی بھی، حالت کی بھی، معنی وصفہم وحالہم۔ قرآن کریم میں صفت وصف کے معنی میں بھی آیا ہے، مثال کے معنی بھی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، معنی وَلِلَّهِ الصِّفَةُ الْعُلْيَا۔ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، استوقدا، ایک ہوتے اوقدا، آگ جلائی، ایک استوقدا معنی طلب من غیرہ ان یوقد لہ نارا، دوسرے سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے کیا کرے، آگ جلائے، یعنی سین جو استفعال کے طلب کے لیے ہے۔ یا
طلب من غیرہ ما یوقد النار بھی، دوسرے سے ایندھن طلب کیا انہوں نے۔ تو منافقین کے اندر اصل ایمان کی روشنی تھی، ایمان والوں سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کیا مستوقد کے ارد گرد کو، اور یہ مستوقد جو ہے نا، اچھا آگ کی روشنی بہت دور نہیں گئی، بس اس کے ارد گرد کے جگہ کو روشن کیا، کیونکہ آگ بہت کمزور تھی۔ تیز آگ ہوتی ہے نا بڑی، تو دور تک کیا کرتی ہے؟ روشن۔ تو ما حولہ میں اشارہ ہے کہ آگ بہت کمزور تھی، بس اس کے ارد گرد کو روشن کیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس آگ کی نور کو ختم کیا۔ دیکھو یہ نہیں فرمایا ذہب اللہ بنارہم، تو کیا معنی؟ حرارت باقی ہے آگ کے اندر، یہ جلیں گے، حرارت باقی ہے۔ لما یہ حرف شرط ہے، اضاءت فعل شرط ہے، اور ذہب اللہ یہ جواب شرط ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ محض روشنی کی وجہ سے بس وہ نور ختم ہو گیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ شرط کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ مشروط کی بالکل قریب ہوتا ہے براہ راست۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ، بس جیسے روشنی ہو گئی تو روشنی کے نور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اتنا عرصہ نہیں رہا، بس جب موت تک رہا۔ اچھا اب اس آیت کے اندر ضمائر کے اختلاف دیکھو۔ استوقد مفرد ہے، حولہ مفرد ہے، بنورہم جمع ہے، ترکہم جمع ہے، لا یبصرون جمع ہے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ فصیح کلام میں اتنے مختلف ضمائر جبکہ مرجع ایک ہو تو یہ تو فصاحت کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب الذی استوقد اسم موصول، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور جب یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لہذا استوقد او حولہ میں جو ضمیر ہے یہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے لفظ کے اعتبار سے، اور بنورہم او ترکہم او لا یبصرون میں اس اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ الذی سے موصول لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے۔ دوسرا جواب استوقد الذی استوقد نارا، یہ شخص جو ہے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، اس نے آگ جلائی اپنے لیے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے بھی۔ تو فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو آگ جلانے والا ایک، ساتھی بہت زیادہ، تو اس لیے پہلے مفرد ذکر کیا کہ ایک آدمی نے آگ جلائی تو وہ ان کا رئیس المنافقین ہو سکتا ہے، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے ایمان کا اظہار کیا، اس کا ٹولہ تھا، تو ساتھیوں کے ارد گرد روشنی ہو گئی، ان کے ساتھیوں کے مال جان بھی محفوظ ہو گئے۔ فلما ذہب اللہ بنورہم، پھر الذی استوقد نارا، پھر یہ مثال ہے رئیس المنافقین کی مع اتباعہم، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی مثال ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ پہلے نفاق کا اظہار اس نے کیا، اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن وہ روشنی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور حرارت باقی رہی، ظلمت اور حرارت اور ظلمات رہے گی۔
وترکہم فی ظلمات، ترکہم فی ظلمات یہ جمع ہے، متعدد ظلمات کو شامل ہے۔ رات کا اندھیرا، آپ بولیں گے کہ رات کا اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ سوال ہے۔ کہتے اضاءت روشنی کرنا، روشنی کرنا رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ دن کو نہیں ہو سکتا ہے۔ دن کو آپ آگ جلاتے ہیں تو ایک دن کو روشن کرتا ہے، ایک دن تو ویسے ہی روشن ہوتا ہے۔ اضاءت اس بات کی دلیل ہے کہ رات کا اندھیرا تھا۔ نمبر 2، فضا کا اندھیرا جب اس میں بادل ہو۔ نمبر 3، وہ اندھیرا جو روشنی ختم ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کراچی میں بجلی جانے کے بعد جو اندھیرا پیدا ہوتا ہے، یہ بہت سخت ہوتا ہے ظلمت دائمی سے۔ جو لوگ ہمیشہ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، جو لوگ مشینی زندگی نہیں گزارتے ان کو پھر ان پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اب جو لوگ ایئر کنڈیکشن کے عادی ہے، بجلی کے عادی ہے، پنکھے کے عادی ہے، تو اس کے بغیر ان کا جینا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ لا یبصرون یہ تاکید ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ ظلمات خود سخت اندھیرے پر دلالت کرتا ہے، اور سخت اندھیرے میں تو کسی بھی انسان کو نظر نہیں آتا ہے، تو لا یبصرون یہ تاکید کی ہے۔ پھر کہ اللہ نے فرمایا سمن، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ہم سمن اسم کی جمع ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ الذی لا یسمع، جو سن نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مطلق نہیں ہے، اس سے شے معین مراد ہے۔ سمن عن الحق فلا یسمعونہ، بیرے حق سے اس کو نہیں سنتے، اور مراد نفی سمع معنوی ہے، معنوی طور پر یہ نہیں سنتے۔ سمع نافع، حسی سمع کی نفی نہیں ہے، جو کہ ادراک کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن سنتے تھے، یہ معنی بھی سمجھتے تھے۔ منافقین قرآن بھی سنتے تھے اور معنی بھی سمجھتے تھے، حسی ادراک تو ان کو حاصل تھا۔ قرآن سنتے تھے، معنی بھی سمجھتے تھے، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بیروں کی طرح بنا دیا جو نہیں سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال سورہ انفال میں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مت بنو ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وہ نہیں سنتے۔ بھئی وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور آپ کہتے نہیں سنتے۔ تو سمعنا ہم نے سنا، حسی حسی کانوں سے، سمع حسی مراد ہے، ہم لا یسمعون اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ معنی کریں گے آپ، قبول نہیں کر رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کے لفظ تو ایک ہی ہے، تو معنی کیا کرو گے؟ مت بنو ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ انفال آیت نمبر 21۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن انہوں نے حقیقت میں نہیں سنا۔ ہاں، سننے کا جو فائدہ ہے ان کو حاصل نہیں ہوا۔ سننے کے بعد حق قبول کرنا ہوتا ہے نا، وہ نہیں کیے۔ بکمن جمع ابکم، ابکم کہتے ہیں وہ شخص کو جو بول نہیں سکتا ہے، تو معنی کیا ہے؟ یہ حق نہیں بولتے ہیں، باطل تو بہت بیان کرتے ہیں، اس سے بہت چالاک ہے، حرف حق زبان پہ نہیں لاتا ہے۔ بعض لوگ ویسی بہت باتیں کرتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، لیکن جو کام کی بات ہوتی ہے، حق بات، وہ زبان پہ نہیں لا سکتے۔ عمیٌ جمع اعمیٰ، یہاں پر بھی وہی عبارت معذوف ہوگی، ہم بکمن عن الحق فہم لا یقولون۔ ہاں، حق سے گونگے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔
اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، الساکت عن الحق کا شیطان الاخرس، حق سے چپ رہنے والا مولوی وہ کیا ہے، گونگا شیطان ہے۔ اللہ کے رسول نے گونگا شیطان قرار دیا اس کو۔ عمیون یہ ہے جمع اعمیٰ، اعمیٰ کس کو کہتے ہیں، جس کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ جو یہ دیکھتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، جو آیتیں ان کو نظر آتی ہے، پیغمبروں کے حق ہاتھ پر جو حق واضح ہوتا ہے اس کو یہ نہیں مانتے۔ تو کیا معنی ہوا، حق کے تمام راستے ان کے سامنے بند ہو گئے۔ حق سمجھنے کے 3 راستے ہوتے ہیں۔ حق یا مسموع ہوتا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، یا مشہود ہوتا ہے، آنکھوں سے اس کو نظر آتا ہے، یا معقول ہوتا ہے تو انسان اس کو دل سے سمجھتا ہے۔ تو یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے حق سے یہ بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فا یہاں پر عاطفہ ہے سببیت کا، تو اس لیے یہ واپس نہیں ہو سکتے۔ فا سببیہ، فا عاطفہ سبب کا فائدہ دیتا ہے۔ ان اوصاف ثلاثہ کے سبب سے یہ اپنی گمراہی سے واپس نہیں لوٹتے ہیں، کیونکہ نہ حق سننے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دیکھنے سے اور نہ بولنے سے۔ اب ان آیتوں کے اندر قرآن کریم کی جو بلاغت ہے وہ سمجھ لو۔ یعنی قرآن کریم کی یہ عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں معقولات سمجھانے کے لیے محسوسات کی مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ شے محسوس اقرب الی الفہم ہوتا ہے بنسبت معقول کے۔ دیکھو نا، ایک استاد ایک بات سمجھاتا ہے، طالب علم نہیں سمجھے تو وہ بورڈ پہ کیا کرتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ بورڈ پہ لکھ لیتا ہے تو معقول کیا بن گیا، محسوس بن گیا۔ ہر عقل مند آدمی یہ کرتا ہے، معقول کو محسوس بنانے کے لیے مثال پیش کرتا ہے، تو وہ معقول چیز انسان کے لیے محسوس بن جاتی ہے، وہ بالکل سمجھ لیتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ قرآن کی مثالوں سے قیاس کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ قیاس بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو مثال بیان کی نا، تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حالت کو قیاس کریں اس شخص پر جو آگ جلا رہے ہے نا۔ منافقین کی حالت کو ہم قیاس کریں اس شخص پر جس نے آگ جلائی اور تھوڑی روشنی ہو گئی، اس کے بعد آگ کیا ہو گئی، بجھ گئی۔ تو جتنی بھی مثالیں قرآن کریم میں، قرآن کریم کی ہر مثال یہ ثبوت قیاس کی دلیل ہے۔ کیونکہ مثال کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ شیء بشیء فی امر بامر آخر فی الحکم، ایک چیز کو تشبیہ دینا دوسری چیز کے ساتھ حکم میں۔ اس طرح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کی دلوں میں نور نہیں تھا۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلانے کا مطالبہ کیا۔ یہ منافقین، ان کے اندر علم و ہدایت کی طاقت تھی، روشنی کی طاقت تھی، طاقت رکھتے تھے، لیکن
انہوں نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ یہ منافقین سارے کون تھے بھائی؟ نسب کے اعتبار سے ایمان والوں کے بھائی تھے نا، قرآن نے ان کو بھائی قرار دیا ہے نا۔ وہ صورت آل عمران میں الذین قالوا لاخوانہم لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ایمان والے جب شہید ہو گئے نا، منافقین نے کہا ہمارے اپنے بھائیوں سے، نسب میں تو بھائی تھے نا ان کے، یہ اگر ہمارے پاس ہوتے، ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے۔ کسی کے چچے لگتے تھے، کسی کے ماموں لگتے تھے۔ اچھا، تو وہ جو مخلص ان کے رشتہ دار تھے، ظاہر بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور وہ جو ایمان والا مومن ہوتا وہ ان سے بات کرتا، حقیقی ایمان کی باتیں کرتا۔ لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایسی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے ایک نور ہوتا ہے اور اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، حتیٰ کہ منافق کے دل میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ فلما ضاءت ما حوله، ایمان نے بعض چیزوں کو ان کے دلوں میں روشن کیا تھا، لیکن بنیاد نہیں تھی اس کی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، سورہ منافقون میں ہے نا، انہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم۔ ایسی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ روشنی چلی گئی تو وہاں ایک ظلمت نہیں، کئی ظلمات آ گئے۔ اللہ اکبر۔ مثال ابھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا، کیونکہ یہ مثالیں جو ہے نا، اس کو پہلی مثال ہے، اس کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ پہلی مثال آگ کی ہے، دوسری پانی کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آگ کے اندر بھی دو صفتیں ہوتی ہے، پانی کے اندر بھی دو صفتیں ہوتی ہیں۔ آگ میں احراق و اشراق ہوتا ہے، جلانا اور روشنی۔ پانی کے اندر بھی ایک حیات ہوتا ہے، ایک ہلاکت۔ پانی حیات کا بھی ذریعہ ہے اور ہلاک بھی کرتا ہے۔ او کصیب من السماء، او کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ اباحت کے لیے یا تخیر کے لیے ہے۔ اچھا، یہ تین فرقے ختم ہو گئے۔ اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ دعوت توحید سے یہ باب شروع ہوتی ہے، اس کے 5 دلائل بیان ہوتے ہیں، اور پھر تخویف و بشارت بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر شبہ کا جواب ہے، اور پھر انسان پر ہونے والی 4 نعمتوں کا بیان ہے، اور یا بنی اسرائیل تک یہ باب ختم ہو جائے گا۔ کتنی چیزیں اس میں؟ دعوت توحید، 5 دلائل، نتیجہ، تخویف، بشارت، ان اللہ لا یستحیی، شبہ کا جواب۔
پھر انسان پر ہونے والی 4 انعامات اور تتمت تخویف و بشارت پر ہے، یہ مضمون ہو گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس سے پہلے 3 فرقے اللہ نے کیوں بیان کیے دعوت توحید سے پہلے؟ اس کی اہمیت کے لیے۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اس ماننے والے کیا بن گئے؟ متقین، نہ ماننے والے کافر، اور بیچ میں رہنے والے کون بن گئے؟ منافق۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے پہلے نہ کوئی مومن تھا، نہ منافق تھا، اور نہ کافر تھا۔ اتنی بڑی دعوت ہے یہ قرآن کا پہلا خطاب ہے تمام انسانوں سے، دعوت الی التوحید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو یہ شامل ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ جامع ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کو، خبر کی تصدیق کو۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، وحدوا ربکم، اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ کلیات ابی البقاء میں لکھا ہوا ہے کل عبادت فی القرآن فہو التوحید۔ ایک کتاب ملتی ہے نا کلیات ابی البقاء، اس میں کلیات ہے، مستثنیات بھی ہے۔ وہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری محنت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور قرآن کریم میں آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس میں کلیات ہے نا، تمام علوم فنون کی کلیات ہے۔ کلیات ابی البقاء کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ انا للہ، ڈاؤن لوڈ بھی ہوتا ہے، ایک جلد میں مل جاتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کل عروض فی القرآن فہو الدخول الا ورد ماء مدینہ۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں ورود کا لفظ آیا ہے نا، ورود، وہ دخول کے معنی میں ہے، داخل ہونا، پانی میں داخل ہونا یا کہیں داخل ہونا۔ صدور کا معنی ہوتا ہے پانی سے نکلنا، حتی یسجر الرعاء ہے نا، حتی یسجر، پانی سے انسان نکلتا ہے، پہلے سینہ نکلتا ہے نا۔ یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے نا، عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ الایراد والتصدیر، الایراد، الاستیراد والتصدیر، ایکسپورٹ امپورٹ۔ لوگ کہتے ہیں جدید عربی ہے، یہ جدید عربی کے تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ ورود بھی قرآن میں ہے اور صدور بھی قرآن میں، حتی یسجر الرعاء۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں پلاتے ہیں جب تک یہ پانی سے نہ نکلے چرواہے۔ تو دیکھو پانی سے نکلنا ہو۔ ہاں، تو وہ کہتا ہے ہر عروض قرآن میں دخول کے معنی میں ہے، مگر ولما ورد ماء مدینہ یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، یہ آنے کے معنی میں۔ دیکھو قاعدے بھی ذکر کیا، مستثنیات بھی، مستثنیٰ بھی ذکر کی۔ اب آپ کو آ گیا کہ اس ایک جگہ کے علاوہ باقی قرآن میں جہاں بھی ورود ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ دخول کے معنی میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، تو انتم لہا داخلون۔ اب جہاں بھی آئے گا تو آپ درست معنی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا، اعبدوا ربکم، کیا معنی؟ اللہ کا حکم مانو، نواہی سے اجتناب کرو اور خبر کی تصدیق کرو۔ تو یہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا اللہ کے بندو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کرو اللہ کی، کیوں؟ ربکم اعبدوا ربکم، رب ہے تمہارا، اور تربیت تخلیق کی بات ہوتی ہے نا، تو خالق ہے تمہارا، مربی ہے تمہارا،
الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادے کو، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اعبدوا لعلکم تتقون الشرک، اعبدوا ربکم وحدوا ربکم لعلکم تتقون۔ لعل کے بارے میں ایک مرتبہ سن لو، باتیں نہیں کرو گے، سیدھے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ قرآن شیط اس کا قرآن رواخ کولاو کا یا خدا دست جلسہ ہونا دا قرآن رواخلا تم رواخلا۔ یہ اس کو بیان سمجھ رہے نا؟ اچھا کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں، لعل ترجی کے لیے آتا ہے نا، لیکن اللہ کے کلام میں یہ شک کے لیے نہیں آتا ہے، یہ یقین کے لیے آتا ہے۔ لعلکم کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا اگر ترجی کے لیے آتا ہے ترجی مخاطب کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ کو کسی بات میں شک نہیں ہے۔ دو دلیلیں بیان ہو گئی، تمہارا خالق ہے، تمہارے باپ دادے کا خالق ہے۔ تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، کتنی نعمتیں اللہ بیان کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر۔ پہلے نعمت تمہیں عدم سے وجود دیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، ظاہری و باطنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی۔ وہ کیا ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو فرش بنایا، تم اس پر ٹھہرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، زراعت کرتے ہو، اس کو کھدائی بھی کر سکتے ہو، بند بھی کر سکتے ہو، جو بنانا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ اتنا نرم نہیں ہے پانی کی طرح کہ بیچ میں گھس جاؤ، اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ تم کچھ بنا بھی نہیں سکو۔ آسمان چھت ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ چھت اللہ نے بنایا، اس میں بلب لگے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھو رات کو دن کو سورج ہے اور رات کو زیرو بلب، اور چھوٹے چھوٹے بلب ستارے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کے ساتھ تمہاری ضروریات وابستہ ہے، آسمان زمین آسمان۔ وانزل من السماء ماء، اور برسایا اللہ نے اوپر سے بارش، فاخرج به، یہ سما کس کو کہتے ہیں؟ ایک مراد ہوتا ہے آسمان حقیقت میں، ایک ہوتا ہے کل ما علاک و فوقک فهو سماء، جو چیز آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ سما۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں آسمان سے وانزل من السماء ماء، اس سے مراد بادل ہے، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، برسایا اللہ تعالیٰ نے، کس سے؟ بادل سے، بارش۔ مان سے مراد بارش، یہ ترجمہ کرو گے۔ فأخرج به من الثمرات، نکالے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے الثمرات، پھل، کھیتیاں، رزقا لکم، تمہاری فائدے کے لیے، تم اس سے رزق حاصل کرتے ہو اور اس سے زندگی گزارتے ہو اور میوے سے لطف اٹھاتے ہو۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کل ما ينتفع به، ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ رزق ہے، خواہ معقول ہے، مشروب ہے، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں۔ اور رزق وسیع مفہوم رکھتا ہے، کہتے ہیں علم رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ اس لیے تفسیر بیضاوی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا ایک معنی کیا کرتا ہے؟ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ، ہم نے جو علم ان کو سکھایا وہ آگے سکھاتے ہیں۔ اولاد رزق ہے، مال رزق ہے، دوست احباب رزق ہے، عافیت رزق ہے، اور عبادت رزق ہے، علم رزق ہے۔ لوگ صرف کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں۔
فلا تجعلوا للہ اندادا، 5 دلائل بیان ہو گئے ہیں نا، اب دلیل کے بعد نتیجہ ہوتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت بناؤ اللہ کے لیے مخلوق میں سے شرکاء. انداد جمع ند کہتے ہیں مماثل فی صفت نظیر کو. ایسے ند نہیں بنا کہ تم اس کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہو، ان سے ایسی محبت کرو جیسے اللہ سے کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری طرح کیا ہے؟ مخلوق ہے. ایک ذرے کے برابر ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، اور پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو. انداز جب ند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صفت میں برابری. یحبونہم کحب اللہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. وہ آیت نکال، اس کی تفسیر ہے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. تو انداد کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرح ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرح ان کی بات مانتے ہیں حلال و حرام میں. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہتے ہیں اللہ چاہتے آپ چاہتے وہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اوہو لقد جعلتنی للہ ندا، آپ نے تو مجھے اللہ کا کیا بنایا؟ شریک بنایا. ایسا نہیں بولو، اللہ چاہتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں. ثم اب جن بزرگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، یا اپنے پیروں و علماء کی بات بغیر دلیل کی مانتے ہیں، اس کو شریعت کا اختیار مند مانتے ہیں، یہ سب ند میں آتا ہے. اس کو ند بنا رہے ہیں، رب بنا رہے ہیں اس کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، نہ تخلیق میں نہ رزق میں نہ تدبیر میں نہ عبادت میں. تم کیسے اللہ کے ساتھ دوسرے الہہ کو شریک بناتے ہو حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بہت بیوقوفی کی بات ہے. اب دیکھو اس آیت میں ایک تو امر ہے اعبدوا ربکم، او فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ نہیں ہے غیر اللہ کی عبادت سے. اور دلیل بھی اللہ نے بیان کی کہ اللہ کی عبادت واجب ہے اور غیر اللہ کی عبادت باطل ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق وہ ہے جو یہ 5 کام کر سکتا ہے. یہ 5 کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھو قرآن اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرتا ہے. اچھا لعلکم تتقون سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اس کے بعد بیان ہوتی ہے تخویف، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ، صدق قرآن اور تخویف، اور اس کے بعد بشارت. چائے پیو اس کے بعد.